السلام علیکم ناظرین، پروگرام کالا سچ کے ساتھ رضوان اشرف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ ماہ ضلع باغ میں ایک یقیناً بڑا حادثہ، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک حادثہ ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف ضلع باغ کے صدر محترم وقاص نسیم صاحب کی موت ہو گئی، اور ان کی موت بہت مخصوص قسم کے اور مشکوک قسم کے حالات کے اندر ہوئی۔ اس کے بعد آج تک بہت ساری باتیں سوشل میڈیا پہ، میڈیا کے اوپر اور لوگوں سے ہمیں سننے کو ملتی ہیں، تو اس لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے محترم وقاص نسیم مرحوم کی والدہ محترم ہیں محترمہ پروین سومرو۔ میں انہیں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ پروین سومرو صاحبہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں اس بڑے حادثے پہ، چونکہ ایک جوان بیٹے کی موت یقیناً بہت دردناک معاملہ ہوتا ہے۔ ریسنٹلی میں نے بھی اپنے والد محترم کو کھویا ہے۔ میں اس دکھ کا یقیناً احساس کر سکتا ہوں۔ میں ذاتی اپنی طرف سے، اپنے ادارے کی طرف سے، اپنی ساری ٹیم کی طرف سے آپ سے تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ تو آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ وقاص نسیم کی جن مشکوک حالات میں وفات ہوئی ہے، اس پر یقیناً بہت سارے سوالات ہیں۔ آپ اگر براہ کرم ان کے ہسپتال میں داخل ہونے سے انتقال تک کے حالات ہمارے ناظرین کے لیے تھوڑی وضاحت کے ساتھ اگر ان کی یا تفصیل اگر بتا دیں تو یہ زیادہ مناسب ہوگا، اور یہ بھی اگر ساتھ میں ہمیں بتا دیں کہ ان کی موت کورونا سے ہوئی ہے یا جو باتیں زہر کی چل رہی ہیں، زہر سے ان کی موت ہوئی ہے۔ السلام علیکم رضوان صاحب، آپ نے سوال کیا ہے کہ وقاص صاحب کی ڈیتھ کے ریئل فیکٹ، اور تھوڑے سے میں اس پہ روشنی ڈال۔ یہ ایک بڑی دکھ دائق بات ہے کہ میں اس کے لیے ایسی بات کروں جس کی وضاحت مجھ سے بڑی مشکل سے ہوگی، لیکن میں کوشش کروں گی تسلسل کہیں نہ ٹوٹے، آپ کے سوال کی جو سول ہے اس کو میں سمجھ کے بتا دوں۔ آپ وقاص کی ڈیتھ کا کووڈ سے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، یہ ہم بعد میں سوال کرتے ہیں، لیکن پہلے آتی ہوں کہ میں 1 جولائی سے ٹل 15 اگست تک وقاص کا جو ڈیوریشن ٹائم، یہ جو 1.25 مہینے 1.5 مہینے کا ہوا ختم، اس پہ میں وضاحت تھوڑی کروں گی، پھر آپ خود سے ایزیوم کر سکتے ہیں، انالائز کر سکتے ہیں کہ کیا ہوا۔ 1 جولائی سے 5 کو اس کا کفیل گڑھ میں ایک جلسہ تھا، وہاں پہ اس نے جلسے کے بعد کھایا پیا النور ہوٹل میں، وہاں سے انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے اس نے کیا۔ سیکنڈ، اس کے بعد پھر یہ آتا ہے پنڈی، اور 8 تاریخ کو اس کا ایک وہاں پہ پریس کانفرنس کی باغ میں، جانے کے لیے نکلتا ہے، پھر نہیں جا سکا، 9 کو واپس آیا، پھر یہ کہیں کسی دوست سے ملنے کے لیے، لیکن وقاص کا اس ڈیوریشن میں 100 کے قریب ٹیمپریچر رہا۔ پھر 10 کو آتا ہے تو اس کی حالت، 11 کو اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی، بخار، ٹیمپریچر ایک دم بہت تیز تھا۔ الشفا جاتا ہے، الشفا ہاسپٹل والے کون سا ٹیسٹ لیتے ہیں یہ معلوم نہیں، لیکن سلائڈ سا کووڈ شو کر کے دوائیاں دیتے ہیں اور پھر اس کو ڈسچارج کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ایڈمٹ تو ہوا ہی نہیں، لیکن اس کو کہہ دیتے ہیں آپ ریسٹ کریں، گھر میں کوارنٹائن کر لیں، اور آپ کو سیریس قسم کا کووڈ کا اٹیک نہیں۔ وہ گھر آتا ہے، لیکن کا ٹیمپریچر 10-11 کے درمیان اس کا بڑھتا رہا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ ٹیمپریچر اور ساتھ میں اس کو ہلکا سا سانس لینے میں بھی تکلیف ہو رہی تھی، لیکن اتنی سیویئر نہیں تھی۔ وقاص کا ہارٹ، لنگس، لیور اور امیونٹی سسٹم بہت زیادہ اسٹرانگ تھا، کبھی اس کو 100 تو چھوڑیے، اس کو معمولی ٹیمپریچر کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ چلیے وہ بھی ہو گیا۔ 19 کو یہ جاتا ہے علی میڈیکل میں، جا کے داخل ہو جاتا ہے، کہتے ہیں مجھے تھوڑی پرابلم ہو رہی ہے سانس کی، تو میں جاتا ہوں۔ 19 سے 25 کو ڈاکٹر اس کو کہتے ہیں تم بالکل اوکے ہو، وینٹ نہیں، آکسیجن پہ صرف اس کا ہوا ہے ٹریٹمنٹ۔
25 को डॉक्टर्स ने इसको कहा कल आपको रिलीज करेंगे, आप जाइए अपने घर, कुछ भी नहीं है और आप बिल्कुल ठीक हो। 25 की नाइट से लेके फिर 22 ऑफ जुलाई का, 2 ऑफ अगस्त, 25 जुलाई से 2 ऑफ अगस्त से बिल्कुल नॉर्मली उसको डील किया, ऑक्सीजन लगाया, ट्रीटमेंट होती रही। नेक्स्ट डे उसको घर आना था और उसने बिल्कुल क्लियरली कहा मामा कोई स्लाइड से हल्का सा खाना पकाइएगा, मैं इंशाल्लाह कल आ जाऊंगा। 25 का वो 2 ऑफ अगस्त, फर्स्ट ऑफ अगस्त था, फर्स्ट ऑफ अगस्त को अचानक रात को कोई 11 बजे 10 बजे इसके ऑक्सीजन का गिरना शुरू हुआ और इसकी ऑक्सीजन लेवल जाके 30-40 तक पहुंची। इसको फौरी तौर पर वेंट पे ले जाया, जबकि बच्चा बिल्कुल ठीक था। 25 से नॉर्मल बातें कर रहा था, मैसेज कर रहा था, पार्टी के लोगों से बातें कर रहा था, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। सेकंड को ये चला जाता है जब वेंट पे, तो सुबह इसको मैं देखती हूँ कि विकी को इतला आती है। मैं उस वक्त एक दिन के लिए कराची गई, मेरे एग्जाम हो रहे थे स्टूडेंट के, LLB फाइनल ईयर वालों के, मैं उधर गई। बस एक दिन में संडे की मॉर्निंग को मुझे वहां पे टेलीफोन आता है कि ही सीरियस नाउ यू कम। उस मसूद का टेलीफोन आता है, इसके पार्टी का। मैं आ जाती हूँ तो देखती हूँ वकास वेंट पे है। मैं एक दिन के लिए गई थी, फ्राइडे की शाम को, सैटरडे गुजरा था, संडे की शाम मॉर्निंग में टेलीफोन आया। मैं इमरजेंसी में 2 घंटे के अंदर यहाँ पे पहुंची इस्लामाबाद। वकास शाम का वक्त था और 7 बज रहे थे, 8 बज रहे थे, बच्चा वेंट। उसके बाद का इसका कंटिन्यू जो रहा है वेंट पे था। लेकिन हाँ, एक बात और वजाहत से रिजवान मैं बता दूं आपको कि वकास को यूके की टीम मेरी डॉक्टरों की बैठी हुई थी, इसको फुल्ली ऑब्जर्व कर रहे थे। एक एक लम्हे की रिपोर्ट डॉक्टर सुकेरा से ली जा रही थी। वो हमें तसल्ली दे रहा था कि बिल्कुल ठीक है, लंग्स खराब थे लेकिन अब बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और इंशाल्लाह 200 ऑक्सीजन के बजाय अब वो 45 वेंट से लेने के बजाय 45 ले रहा था अपनी ऑक्सीजन, जिस पे उन्होंने कहा 10% अगर कल तक ठीक हो गई तो हम इसको अपने रूम में शिफ्ट करें। इस अरसे में इसका पता चल जाए कि इन्होंने ट्रांसक्मी करने के लिए मुझसे 5 डेज बिफोर कंसेंस लिया था कि इसका ऑपरेट होगा हल्का सा यहाँ गले से, और इसकी ये जो यहाँ पे वेंस चढ़ाई गई हैं ट्यूब्स, वो हम यहाँ से डालें। ओके, लिया था। मैं इन 5 दिनों में कंटिन्यू डॉक्टर से, नर्सेज से मॉर्निंग में रिपोर्ट, शाम को रिपोर्ट लेती रही हूँ। इनसे कहा कि प्लीज बताएं कब लेंगे, ट्रांसमी कब करेंगे। वो कहते थे आज न कल न परसों, इस तरह से कहते। बिल्कुल ठीक ठाक था बच्चा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। और पूछा मैंने इसमें कोई डेंजरस कोई रिस्क है, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं है रिस्क, क्योंकि 100% ये बिल्कुल हमारे पेशेंट चले जाती है, बड़ा मामूली सा यहाँ से होता है, कुछ नहीं होता। फिर वो 25 की नहीं, फर्स्ट 14 की 15 की मॉर्निंग को जब मैं पहुंचती हूँ तो रात को इन्होंने मुझे नहीं बताया, 7:30 बजे मैं घर जब बहरिया के लिए अपने घर के लिए निकलती हूँ तो 7:30-8 बजे मैं घर पहुंचती हूँ, मुझे पता चलता है कि उसका मुझे टेलीफोन आता है डॉक्टर नबीला का, मैडम आप जल्दी पहुंचे, आपकी पेशेंट की तबीयत ठीक नहीं। मैं उसी तरह लेसेस बांधते खोलते खोलते बंद करके मैं गाड़ी दौड़ाती हुई 1.25 घंटे का रास्ता मैंने आधे घंटे में पूरा करके पहुंचती हूँ। तमाम सिग्नल्स टूटे हैं, गाड़ियां जब पहुंचती हूँ तो अस्पताल फुल ऑफ पीपल से, पूरा उसके कारकुनों से भरा हुआ, सड़क तक गाड़ियां हैं। अंदर जाती हूँ ICU में दौड़ती हुई, वहां पता चलता है कि डॉक्टर नबीला कुछ न बताए, ना आसिफ बताए, कारकुन सब बाहर खड़े हैं। उसको मैंने जाके पर्दे हटा के देखी तो वकास को तो इन्होंने विद इन फ्यू मिनट्स, यानी 8 बजे से 8 बज के, ये मैं बाद में बताऊंगी कि CCTV में देखा, 8:02 पे इन्होंने ऑपरेट किया है। 8:18 में 20 मिनट में, यानी 18 मिनट की ऑपरेट करके बच्चे की ये नस कटी गई थी
या क्या हुआ था। बहरहाल बच्चे को उन्होंने, मैं पर्दे हटा के देखी हूँ तो चादर में लपेटा हो। मुझे बिलीव यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि 7:30 बजे नबीला को, डॉक्टर को मैंने सामने खड़ा करके बच्चे को अंदर आईसीयू में जाके देखा, उसके पाँव को हाथ लगाया है, उसको तमाम मशीनें देखी, ऑक्सीजन उसकी 45 पे थी, बिल्कुल एवरीथिंग ओके था, कोई उसमें डेफिशिएंसी नहीं। पता चला है कि चादर में लपेट के रखा है। रिजवान, मालूम नहीं वो लम्हे कैसे थे, लेकिन उसके बाद मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वकास मेरी दुनिया से निकल। हाँ, ये मैंने जी यकीनन बहुत दुख का मामला है, नहीं, लेकिन सब्र के अलावा यकीनन इंसान कुछ नहीं कर सकता। मुझे ये बताइए कि जैसे बातें चल रही हैं कि वकास भाई की मौत जो है उसमें हस्पताल का अमला मुलव्वस है। आप चूंकि इस सारे मामले में डॉक्टर से भी कांटेक्ट में रही हैं, आप उनके बाकी जो दोस्त अहबाब वहाँ पे रहते रहे हैं, जो सारा सारा दिन सारी सारी रात वहाँ पे रहते थे, यकीनन आपके साथ वो भी लोग राब्ते में थे। तो हस्पताल के अमले को आप इस सारे सिलसिले में कितना मुलव्वस समझती हैं? अव्वल तो मुझे 3 बातों का जवाब मिलना चाहिए जो सीसीटीवी में मैंने देखा कि डॉक्टर वाजिद ऑपरेट करके चला गया है विद इन 20 मिनट्स में। फिर वो जिस जल्दी में गया है, ये अनबिलीवेबल, क्योंकि वालदा का इंतजार या किसी सीनियर डॉक्टर, वो ट्रांसमी करने वाला डॉक्टर था या नहीं था ये मुझे मालूम नहीं, ईएनटी स्पेशलिस्ट था, कौन था। दूसरी सवाल का जवाब ये है कि जब मैं पूछती रही हूँ कब होगी, किस तरह होगी, तो उन्होंने कहा आज नहीं कल, कल पे बात डाल दे। फिर ऑपरेशन टेबल पे, ऑपरेशन रूम में, थिएटर में ऑपरेशन किया जाता है, ना कि कोविड के आईसीयू वार्ड में पर्दे लगाकर किया जाता है। दूसरी बात ये है कि डॉक्टर वहां से चला गया है, फिर 10:30 बजे, 9:30 बजे वापस आया है, जबकि मैं वहां पहुंच चुकी थी, और नीचे जाता है। जिन आदमियों पे मुझे शक था, मैंने पूरी इंतजामिया को बता दिया था मेरा बेटा एक पॉलिटिकल फिगर है, सब लोग इसके पीछे हैं, कोई अंदर नहीं आएगा सिवाय 4 लोग जो उसको अटेंड कर रहे हैं। उसके बावजूद वो आदमी, जिसके लिए मैंने गार्ड्स को कहा था उठा के बाहर फेंको, इसको अंदर ना आने दिया। डॉक्टर कौशिक तो एडमिन अफसर था अली मेडिकल का, उसने पाबंदी लगाई थी सब पर कि कोई ना आए अंदर। मैं खुद दरवाजे के पास खड़ी रहती गार्ड के साथ कि कोई अंदर न जाए कुछ करना। लेकिन वो आदमी आता है, डॉक्टर का भी उसको पता है, टाइम का भी पता है, ट्रांसमी का भी पता है। अंदर डॉक्टर गाड़ी में बैठता है, उसको पीछे से डॉक्टर साहब कह के बुलाता है, फिर उससे तमाम इंफॉर्मेशन लेता है कि चला गया या अभी है। ये कैसे? मुझे डॉक्टर्स के साथ उस आदमी पर बहुत ज्यादा तहफ्फुज़ात हैं। फिर उन लोगों पर भी हैं जो विकी के इस पूरी सिनेरियो में अनफिट थे, लेकिन किस तरह फिट हो रहे। आपका कोई सवाल है तो पूछें, वो कौन? जी रिजवान। अ, जी, उसमें मैं आपसे यकीनन एक लंबी चौड़ी फ़हरिस्त है मेरे पास सवालात की। मैं तो आपसे बहुत सारी चीज़ें जानना चाहता हूँ, चूँकि वकास जी नसीम के साथ मेरा ज़ाती ताल्लुक भी था। मैं भी उसके दोस्तों में यकीनन आता था। सियासी एक्टिविटीज़ के हवाले से उसके साथ मेरी गुफ्त-व-शनीद भी यकीनन होती थी। वजह है कि मेरे उसके साथ नज़रियात मिलते नहीं थे। मैं एक दूसरे नज़रियात रखने वाला यकीनन शख्स था। लेकिन साफ़ी एतबार से उसके साथ में मेरा ज़ाती राब्ता भी था। मुझे ये बताइए कि ये जो अभी पिछले काफ़ी टाइम से हम सोशल मीडिया पे, अख़बारात में हम ये देख रहे हैं कि लोग बातें कर रहे हैं, और बल्कि अगर मैं नाम लेके पूछूँ तो शायद ज़्यादा बुरा नहीं है, चूँकि हमें चीज़ क्लियर करनी है। इन सारे हालात को अच्छी तरह से हम देखना चाहते हैं। लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है, उन कन्फ्यूजन को हमें यकीनन दूर करने की अपनी सी मैं ज़ाती तौर पे कोशिश करना चाह रहा हूँ। प्रोफ़ेसर जलील साहब, बेगम इम्तियाज़ नसीम साहिबा और इस तरह के 3-4 और नाम लोग लेते हैं मीडिया पे, एक अरसे से चल रही हैं। इन सारे मामलात में आप क्या कहती हैं कि प्रोफ़ेसर जलील साहब हैं, बेगम इम्तियाज़ नसीम साहिबा हैं या बाकी जो लोग हैं, जैसे लोग कहते हैं कि इस वकास नसीम की मौत के पीछे इन लोगों का हाथ है। आप इसको किस तनाज़र में देखती हैं? किस हद तक इस सारे सिलसिले को आप दुरुस्त समझती हैं कि इन लोगों का, प्रोफ़ेसर जलील साहब का, बेगम इम्तियाज़ नसीम साहिबा का या उनके जो यहाँ पे मौजूद
خاندان کے ممبران ہیں ان کا کتنا ہاتھ آپ دیکھتی ہیں؟ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ رضوان، اس سلسلے میں مجھے بہت تحفظات ہیں میڈم امتیاز سے بھی اور جلیل صاحب سے، کیونکہ جلیل صاحب کی وہ تو مانتے ہی نہیں تھے یہ ہماری نسل سے ہیں، اس لیے بعد میں لوگوں نے ان کو جب لان تان کی ہے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بہت شرمندہ بھی ہوئے یا نہیں کہ آپ پالیٹکس کریں بلڈ کے ساتھ اتنی زیادتی کہ وہ ویٹ پر جانے سے پہلے تک آپ نے ایک بار بھی جا کے نہیں دیکھا۔ اس کا پہلا سوال جو تھا وہاں علی میڈیکل پہ آیا، اس کو بند تھا گیٹ، اس نے بتایا اس کو نہیں آنے دیا جا رہا تھا۔ جب آیا ہے، کیونکہ میں نے لوگوں کو منع کیا تھا کہ کوئی بھی وقاص کے آئی سی یو میں اوپر نہ آئے، نیچے سے لان سے معلوم کر لیں، بتا دیں گے کارکن۔ جلیل صاحب پہلا آیا ہے تو پہلا سوال ایک ماں سے اس طرح سے کیا ہے کہ اس لڑکے نے مجھ سے تمام جائیداد اپنی محفوظ رکھی ہے، بتایا نہیں ہے کہاں ہے۔ تو ان کا انٹرسٹ جائیداد میں تھا، یہ نہیں پوچھا کہ دکھی ماں تمہارے اس وقت بیٹے کا یا میرے بھتیجے کا کیا عالم ہے۔ تو مجھے اس سے شک ہوا کہ یہ کیوں اتنا انٹرسٹڈ ہے وقاص کی پراپرٹی میں۔ میں نے کہا نہ آپ کی تھی نہ کسی اور نے دی تھی، وقاص نے اپنی محنت۔ چلیں یہ ایک غیر ریلیونٹ بات تھی، لیکن اس کا آیا، اس کا انٹرسٹ لینا، اس کو لوگوں کو ابھارنا کہ یہ ہم سے نہیں ہے، یہ دہشت گرد ہے، اس طرح کی 20 بنگلے میں جو اس کی اسپیچ تھی بہت بہت کرٹک تھی اور بہت غیر ایک وابستگی اس میں ظاہر ہو گئی۔ مجھے اس سے ہے شک، اس پر حقیقتاً ہے۔ میڈم امتیاز اس نے 25 کی نائٹ کو اپنے گھر کے چاروں طرف پہرا لگا دیا تھا کہ 25 کو الیکشن کے ٹکٹ ڈیلیور ہو رہے تھے۔ سوشل اور پولیٹیکل جو فیور ملنا تھا مسز امتیاز کو ملنا تھا، کیونکہ LA-15 کی ٹکٹ وقاص کے حصے میں آئی تھی، چغتائی کی سیٹ تنویر صاحب کو الاٹ ہو گئی تھی، لیکن اسی رات 25 کی نائٹ کو امتیاز بیگم نے جھنڈا اٹھا کے تنویر کا کہا کہ میں اپنے کو ڈسون کرتی ہوں سوتیلے بیٹے کو، اور 15 وقاص کو دی جائے، اور اس کو تنویر الیاس کو دی، جس پر وہ ٹکٹ تنویر الیاس کو ملا، چغتائی کی سیٹ اس کی مسز کو ملی۔ ریزرو سیٹ پہ میڈم امتیاز آ گئی واپس۔ یہ ایک چیز، یعنی اس کو پولیٹیکلی سوشلی اس کو اس بات میں فائدہ پہنچتا، بینیفیشری تھی، جس وجہ سے اس نے اس بات کو آگے بڑھا کے اس کو ڈسون کیا اپنے بیٹے کو۔ دوسرا، وقاص نے اس کو کہا تھا جس جگہ آتی جاتی ہو وہاں آنا جانا چھوڑ دو، یہ میرے باپ کی عزت کا سوال ہے، ایسی جگہوں پہ نہ آیا کر۔ اس کو پتا تھا پارلیمنٹ میں آنے کے بعد یہ مجھے کھلم کھلا کسی طرح کی آزادی نہیں دے گا اس طرح۔ تیسری بات، وقاص کے بابا کی ڈیتھ کے ٹھیک 3 دن بعد سوئم والے دن اس نے گیٹ کو تالا لگا کے باپ کا گھر بند کر دیا تھا کہ یہاں یہ آئے کہیں قبضہ نہ کر۔ اس کو انٹرسٹ 52 کروڑ وکی کے پراپرٹی میں حصہ ہے، پورے 2 ارب کی وہ پراپرٹی ہے مسز امتیاز کی، سائبر، کراچی، پشاور، اسلام آباد، جس گھر میں رہتی ہے اس میں دونوں بہن بھائیوں کی 3 حصے ہیں، جس میں 52 کروڑ وقاص کے بنتے ہیں۔ اس نے وہ نقلی آنکھ نامہ پورے شہر میں لہرا کے اس کو، آپ جانتے ہیں میں شریعت لا پڑھاتی ہوں اپنے اسٹوڈنٹ LLM کو لیتے، یہ کس طرح ممکن ہے کہ کوئی آنکھ کر دے اسلام میں؟ نو، نیور، ناٹ ایٹ آل، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے کر دیا۔ اس کے بعد آقنامہ وقاص کی جائیداد نہ لے لے، اس نے تالا لگا دیا۔ اس کو انٹرسٹ تھا کہیں یہ ہائی فائی پوسٹ پہ آ کے یا منسٹری میں آ گیا، ٹکٹ مل گئی، پھر یقیناً یہ مجھ سے لے گا، حالانکہ وکی نے واضح کہا تھا میں اپنی بہنوں کو، باپ کو کسی طرح سے دے کہیں نہیں کہوں گا کہ مجھے چاہیے پراپرٹیز، یہ اس کو بتا دیا تھا۔ لیکن 52 کروڑ تھے، اس کو ڈر تھا کہ لے گا مجھ سے، لہٰذا وہ بھی انٹرسٹ تھی اس کے دنیا سے چلے جانے میں، اور 100% شیور ہے کہ اس میں محترمہ نے بعد میں منی سے اس لڑکے کو خریدا تھا جس نے آ کے عامر کو، عمران کو، کہ تم ٹائم کا فکسیشن کرو، لیبر اسسٹنٹ تھا، اسی علی میڈیکل میں اس کی جاب تھی، اس کو کک آؤٹ کیا گیا تھا، وہاں نہیں آنا جانا۔ علی میڈیکل سے پہلے بھی 1-2 کیسز ایسے ہوتے، عمران کو نکال دیا گیا تھا۔
لیکن وہ اب وہی عمران کی بات کر رہے ہیں کہ جس نے سوشل میڈیا پہ آ کے ایک دفعہ اپنا بیان دیا تھا کہ وقاص بھائی کی اس طرح کی حالت ہے. ہم نے اس کو اس لیے منع کروا دیا تھا اور واضح طور پر اس کو میں نے کہا تھا کوئی بغیر کسی انویسٹیگیشن کے ڈاکٹر کے ریفرنس کے میرے یقینی ہاں کرنے کے تم کوئی انٹرویو نہ دو, تمہارا کوئی رائٹ نہیں بنتا لوگوں کو انفارمیشن دیتے پھر اسی 3% 20 اتنا ٹھیک ہوا اتنا نہیں ہوا, تمہیں کوئی پتہ نہیں ہے. لیبر اسسٹنٹ اپنی فیملی پہ توجہ دو, اپنی بزنس پہ دو, کیونکہ ڈیلی رات کو مجھے ٹیلی فون کر کے اپڈیٹ مانگتا یا کسی چور دروازے سے اوپر لابی میں گھومتا رہتا تھا. وہ بغیر کسی انٹرسٹ کے نہیں تھا, اس کو بارو کیا گیا جلیل صاحب کی طرف سے یا مسز امتیاز کی طرف. ٹھیک ہے. علی اچھا جی جی ٹھیک ہے, آپ جاری رکھیے. پھر علی میڈیکل میں مجھ سے پہلے مسز امتیاز کیسے داخل ہو گئی تھی. چلو وہ بھی ہو گئی تھی, شاید اس کو سوشل میڈیا پہ سنا ہو جو عمران خان نے لیک آؤٹ کیا تھا. وہاں پہ داخل ہو گئی مجھ سے پہلے, پھر کنٹینیو رابطے میں رہی ایک اور خاتون کے ساتھ کہ ان کو کہو ڈی ایچ اے میں ابھی میں پل پر ہوں, بچوں کو وقاص کے لا رہی ہوں, نہیں لا رہی ہوں تاکہ رکے میں باغ میں اپنے لوگ کھڑے کر دوں, وہاں لے جاؤں میت کو. آپ کہیں گے کہ میت کو کیوں لے جانا چاہتی تھی یہ وہاں. پھر اس نے ہاڑی گل کے موڑ پر باقاعدہ ہنگامہ کر کے جیپ رکوائی ہے ٹیڑھی کر کے, لوگوں کو بلایا تھا لیکن 300-400 لوگ تھے, 15-20 گاڑیاں تھیں, ہمیں دیکھ کے لوگ تو رک گئے. لیکن اس خاتون نے وہاں پہ جو سڑک پر تماشا کیا, 2 گھنٹے دھوپ میں وقاص کو وہیں میت سڑک پہ رکھی رہی کہ وہ کہہ رہی تھی ہاڑی گل لے جانا. اب آپ پوچھیں گے کیوں لے جانا چاہتی تھی. جی اس میں جیسے آپ بیان کر رہی ہیں اوبیسلی یہ سیاسی مفاد ہی اوبیسلی سامنے نظر آتا ہے اس سارے صورتحال میں. بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ میں یقیناً آپ سے اس بارے میں دوبارہ گفتگو جاری رکھنا چاہوں گا, لیکن پہلے میں ایک اور سوال کی طرف جانا چاہتا ہوں کہ وقاص بھائی کو فوت ہوئے آج کافی وقت گزر چکا ہے, کیا ان کی نعش کا پوسٹ مارٹم کروایا گیا تھا؟ اگر نہیں کروایا گیا تھا تو اس کی کوئی وجہ ٹھیک, بہت کور کوسچن آپ نے کیا ہے اور آپ کو ایسا ہی سوال کرنا تھا مجھ سے. پوسٹ مارٹم میں 2.5 گھنٹے جب ورکر سے گارڈ سے ڈاکٹروں کو گلے ان کے کمی سے پھٹ گئی تھی, میں نے پوچھا تھا کیا ہوا میرے بچے کو, 15 منٹ میں کیسے ہوا. اوپر سے نیچے لفٹ میں سی سی ٹی وی کیمرہ نکال کے اس کے دیکھنے تک میں 3.5 گھنٹے 1 بجے رات کو میں بالکل ایگزاسٹ ہو گئی تھی. جب میت کو نیچے لائے تو میں بولنا چاہتی بول نہیں سکتی تھی. ڈاکٹروں نے مجھے پہلے جس وقت میری بیٹی کو یہ انفارمیشن فوراً عمران خان نے دے دی تھی, عمران دلشاد نے, اس وقت میری بیٹی بار بار کہہ رہی تھی پوسٹ مارٹم کرانا پوسٹ مارٹم. وہ ٹیلی فون مجھ سے امتیاز کی بیٹی چھین کے ٹیلی فون میرے ہاتھ سے لے گئی کہ آپ ہی سے ہم بات کرتے ہیں. اب جب ٹیلی فون چلا گیا سننے کے قابل رہی تھی نہ بولنے کے, میرے ہوش حواس جا رہے تھے بالکل رخصت. اس وقت ڈاکٹروں کو ہوا کہ اگر 2 موتیں ایک ساتھ علی میڈیکل سے نکلی تو لوگ اسپتال جلا دیں گے. مجھے فوری طور پر ای سی جی کرنے کے لیے نیچے لے گئے تو وہاں دیکھو میڈم امتیاز پہلے سے لیٹی ہوئی ہیں, اپنا چیک اپ کرا رہی. پوسٹ مارٹم میرے واقعی اس وقت اگر میں بے ہوش نہ ہوتی, پورے حواسوں میں ہوتی, تو میں ہر حالت میں پوسٹ مارٹم کرا. بہن یو کے میں بیٹھی ہوئی وہاں سے چیخ رہی تھی یو ایس میں, ماما پوسٹ مارٹم کرا. وہ میں سن ہی نہیں سکی کیونکہ ٹیلی فون وہ لڑکی سوا اس کی بڑی بیٹی مجھے پکڑ کے ہاتھوں سے لے گئی تھی, جو مجھے بعد میں نہیں کرا سکتی, میں نہیں کہہ سکی. لیکن ہاں ابھی ورکر بھی کہہ رہے ہیں کاش ہم میں سے کوئی بول پڑتا کہ پوسٹ مارٹم کیے بغیر, میں دیکھ سکی تھی نہ میں بول پا رہی تھی, میرے آگے لوگ چل پھر رہے تھے, میں نہیں کہہ سکتی. دوسرے دن تک اچھا یہ بتائیے کہ چونکہ آپ ظاہرہ خود ایک ایسے پیشے سے وابستہ ہیں جہاں پہ ظاہرہ یہ ساری انفارمیشن آپ کو بھی ہوگی, یہ کیا ہسپتال کے نارمل پروٹوکول میں نہیں آتا کہ ایک شخص کی وہاں پہ موت واقع ہوتی ہے تو اس موت کے بعد وہ نارمل پروٹوکول ہاسپٹل اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ پوسٹ مارٹم کر کے اس کے بعد لاش وہ رسا کے حوالے کرتے ہیں؟ جی پوسٹ مارٹم میں نہیں کیا, اور اگر ایسا ڈاؤٹ کوئی تھا ہارٹ کا تو ہارٹ اسپیشلسٹ کیوں نہیں تھا وہاں پر, میں اس کو کتنی بلین دے دیتی لیکن ہارٹ اسپیشلسٹ
डॉक्टर का काम था, जब डेली मुझसे डेली वेजेस पे 3 lakhs ले रहे थे, मुझे कोई उनकी परवाह नहीं, लेकिन मुझे ये था कि हार्ट स्पेशलिस्ट, जरा भी इनको डाउट था तो हार्ट स्पेशलिस्ट खड़ा क्यों नहीं किया वहां पे। फिर प्रोटोकॉल ये भी था कि अगर एक पेशेंट सस्पिशियस हालात में डेथ हो जाती है, जो शाम तक डॉक्टर सुखेरा हेड इनका था, उसने मुझे रिपोर्ट दी, बिल्कुल ठीक है, एवरीथिंग ओके, इंशाल्लाह कल परसों तक 5-7 खत्म हो जाएंगे तो ऑक्सीजन ये लेना शुरू करेगा, उनको रूम में शिफ्ट कर। फिर अचानक गला कट जाता है, फिर अचानक सा तो उन्होंने पोस्टमार्टम बजाते खुद रिस्पॉन्सिबल, क्यों नहीं हुए, क्यों नहीं किया, नहीं हुआ। और जब सीसीटीवी उन्होंने हमें दिखाई तो उसमें भी बहुत सी शुरुआत हुई। डॉक्टर जवाब ने किस तरह से विद इन फ्यू मिनट्स वहां लीव किया है, वो ईएनटी था या स्पेशलिस्ट था ट्रांसमी करने का, आई डोंट नो। ये भी सवाल एक अपनी जगह है, लेकिन बारो किया गया था। अगर डॉक्टर जवाद को या इमरान दिलशाद को या किसने किया था फौरन पता चल जाएगा। और लास्ट रेफरेंस में मैंने रिजवान इमरान खान पीएम को यही मैसेज दिया है कि आप ओपन कराएं केस को, क्योंकि मेरे वकील 4 सिंध से आएंगे, 4 सुप्रीम कोर्ट से, 10 वकील मुझे बाग से भी मिल जाएंगे। लेकिन होता क्या है, जुडिशरी की तमाम पेचीदगियां मैं जानती हूँ। जहाँ टाइकून बैठे हैं जो अपने एक वोटर को बचाने के लिए बिलियन दे सकता है, वो क्या किसी सूरत में अपने कंफर्म वोटर को इस्तेमाल करने से या उसको आजाद करने में छोड़ देगा। वो बावजूद कटड़े से 2.5 साल में डेट पे डेट भुगताती रहूंगी। और मेरे वर्कर जितने भी हैं पीटीआई के, वो सब ग्रास रूट से उठे हैं, वो कितने दिन भूखे प्यासे अपने बच्चों को रखें। अच्छा, ये खदशात तो यकीनन अपनी जगह पे हैं आपके, इसके ऊपर भी बात की जा सकती है। मैं ज़ाती तौर पे आपकी इस बात से इत्तेफ़ाक नहीं करता। लेकिन मुझे पहले ये बताइए कि आज तक आपको बहुत सारे ज़ाहिर है जिन शकूक-ओ-शुबहात का आप इज़हार कर रहे हैं, जो आपके पास एक ट्रैक हिस्ट्री है, ज़ाहिर है जिस तरह से आप चीज़ों को जोड़ के देख रही हैं, एक वालिदा होने के नाते जो लोग आपको इसमें मशकूक नज़र आते हैं, मोर्द इल्ज़ाम नज़र आते हैं कि जो वाक़ई ऐसे किरदार हैं कि उन्होंने इस सारे मामले में कोई न कोई रोल प्ले किया है। अस्पताल से लेके वकास भाई के ख़ानदान समेत। तो जी आज तक बिल्कुल। इसकी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो सकी? आपने खुद वकील होने के नाते भी इसकी ज़रूरत महसूस नहीं की कि आप इसकी एफआईआर दर्ज करवाएँ या कोई कानूनी चाराजोई करवाएँ? इससे कतई नज़र कि इसमें आपको इंसाफ मिलता है या नहीं, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है टू लॉन्च एन एफआईआर, वो आज तक नहीं दर्ज हो सकी। इसकी कोई वजह आप बताना पसंद करेंगे प्लीज़? जी, उसमें 1 महीने के बाद जब होश आया है तो उसके बाद मैंने किया कि जब इनसे कहा कि पहले हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं एफआईआर के लिए। रिजवान, मेरे साथ कोई फर्द एक भी बाग का शरीक नहीं होगा सिवाय उन वर्कर्स के जो अपने डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग, कोई नहीं होगा साथ देने वाला। फिर आप क्या समझते हैं जिनके पीछे इतनी बड़ी गैम्बलिंग हुई है, जो इतना बड़ा पैसा हारा गया है, विकी को विद ओवरनाइट में जिस तरह से टिकट विकी की ले ली गई है और इसकी जान ली गई है, क्या आप समझते हैं कि उन लोगों का नाम लेने के बावजूद उनको छुड़ा नहीं लिया जाएगा? कोई कंफर्मेशन है कि उनको कटड़े से बावजूद अपने घर तक नहीं जाने दिया जाएगा? उन पे एलिगेटेड करें, उनका नाम लें, विद इन फ्यू मिनट्स कोर्ट कचहरियां सब की सब उनके हाथ में। अब बताइए क्या किया जाए? अगर एफआईआर कराते भी हैं तो फायदा उसका किसको हो? कारकुन अपनी जगह होंगे, मैं अपनी जगह होंगी, मैं इस्लामाबाद से डेली में बाग में आती रहूंगी या वहां घर लेके बैठ जाऊंगी, एफआईआर दर्ज कराऊंगी, लेकिन क्या वो 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन के बाद उन पर इल्जाम लगेंगे, उसके बाद बावजूद होकर निकल जाएंगे? मुझे इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जितना पैसा विकी के इस इलेक्शन पे गिराया गया है, वो अब क्या कहें, इस बात को इन्वेस्टिगेशन किया जाए, अगर गवर्नमेंट लेवल पर तो हो सकता है। देखिए, लेकिन गवर्नमेंट खुद से अगर यकीनन कुछ नहीं करेगी, उसके लिए तो ज़रूरी यही है कि वो इस सारे मामले को परस्यू करने के लिए जाएँ। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ज़ाहिर है आपका अपना नुक्ता नज़र है, लेकिन जो नॉर्मली होता है, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ कि इंसाफ़ हमारे समाज में मिलना बहुत मुश्किल होता है और नॉर्मली लोगों को इंसाफ़ नहीं मिलता। मैं आपसे कतई तौर पे मुत्तफ़िक हूँ। लेकिन ऐसा भी तो है, ज़ाहिर है वकास कोई एक इंडिविजुअल शख्स नहीं था, बल्कि उसके पीछे बहुत सारे लोग खड़े थे।
ابھی بھی کھڑے ہیں. یقیناً آپ ریسنٹلی جو ریفرنس میں گئی ہیں آپ نے وہاں پہ بھی یقیناً دیکھا ہوگا کہ لوگ اس کے چاہنے والے یقیناً موجود ہیں, بلکہ اس حد تک جانے والے لوگ موجود ہیں کہ اس پہ اپنی جان نچھاور کرنے والے کارکنان وکاس کے پاس میں نے اپنی آنکھوں سے یقیناً دیکھے ہیں. تو اس سارے معاملے میں آیا کہ کورٹ یا عدالت یا کوئی بھی شخص اتنا با اثر ہو سکتا ہے کہ وہ ایک حلقے کے ہزاروں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کو اگر وہ سٹینڈ کریں تو وہ ان کو بائی پاس کر کے تو بغیر کسی کو پتہ چلے کسی دوسرے کی خواہش کے اوپر وہ سارے معاملات کروا سکتا ہے, ایسا آپ سمجھتی ہیں؟ رضوان, اس میں میری ایک چیز ہے کہ میں اگر FIR درج کراتی ہوں مجھے بہت پین ہے, مجھے تحفظات ہیں, مجھے ڈاؤٹس ہیں اسپتال پر, جلیل صاحب پر, امتیاز پر اور اس کے خاندان پر جو ہے, بہت سے تحفظات ہیں. اور لیکن اس کے باوجود میں سمجھتی ہوں جو اوور نائٹ میں ڈیسیژن ہوا تھا اس کے ٹکٹ کا, وہ جانے والے لوگ جنہوں نے ایک پولیٹیکل وہاں جلسہ نہیں کیا تھا, وہ اوور نائٹ میں کس طرح سے اتنا حد عزیز ہو سکتا ہے اس حلقے میں کہ 17,000 یا 16,000 ووٹ لے لے. باقی گھروں سے لوگ نکلے ہی نہیں جہاں پہ 40-50 ہزار کی کمیونٹی رہتی ہے. وہ یہ ایک گیم ہوگا جو کھیلا جائے گا کورٹ کچہری کے اندر, اور میں سمجھتی ہوں ایک ہفتے کے اندر اس کا ڈیسیژن آ جائے گا کہ وہ سب صرف الزامات تھے, پوسٹ مارٹم بھی ہوگا, کہیں گے فرانسک رپورٹ آئے گی. کیا آپ کو پتا ہے حقیقی 100% شیور ہے کہ فرانسک رپورٹ پنجاب سے جب آئے گی تبدیل نہیں ہوگی. مجھے کوئی یقین نہیں ہے وہ تبدیل نہیں ہوگی, ہو جائے گی. جو کٹہرے میں جن کا نام ایلیگیٹڈ کر کے میں لگاتی ہوں, فی الحال تو وہ الزام میں ثبوت نہیں ہوں گے ان کے پاس, لیکن میرے پاس چند ایسے حقائق ہیں جن کی وجہ سے ان کو یہ تمام حقائق جو آپ سے میں نے شیئر کیے وہ میرے پاس بھی ہیں. ایسی باتیں کہنے کے لیے کوئی آدمی الرٹ ہو سکتا ہے, واٹ ہیپن, کیا ہوا تھا وہاں پہ آ کر, کس حد تک اس کے خدشات درست ہیں, اس کو انویسٹیگیٹ کرے گا. لیکن وہاں پہ رہنے والے لوگوں کے لیے یہ دھلانا اور اس آدمی کا ان کو سپورٹ کرنا ناممکن ہے کہ وہ اپنا ہاتھ کھینچ لے. بالکل آپ سروں پہ ہاتھ رکھے گا اور وہی ہوگا نتیجہ جو ہونا چاہیے, وہ باوجود اپنے گھروں کو رخصت. مطلب آپ اتنے سارے تحفظات ہونے کے باوجود آپ ایک تو مطلب آپ کو یہ امید ہی نہیں ہے, یعنی بلکہ آپ کو یقین ہے کہ اس سارے سلسلے میں انصاف ملنے والا نہیں ہے, اور اس سے ہٹ کے بھی آپ کو کوئی مطلب کسی جانی نقصان کا یا آپ کی خاندان کو, آپ کی جو باقی فیملی ہے اس کو کسی طرح کی تھریٹس کا اندیشہ ہے کہ اگر آپ قانونی چارہ جوئی کریں گی تو یہ سارا سلسلہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں, مجھے اس قسم کا کوئی خدشہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ پچھلے ایک ہفتے سے میری مکمل نگرانی کی جا رہی ہے. جو تھینکس گاڈ کہ آپ کے اسکور کوسچن کے بعد میرے ذہن میں آیا کہ اس کو میں, بلکہ کل مجھے کسی نے کینیڈا سے, جو شاید آپ جانتے ہوں ہماری کمیونٹی کا ایک فرد ہے, انہوں نے بھی یہی بتایا کہ آپ FIR درج کرا دیں تو بہتر ہے. کچھ لوگ تھے جو فوری طور پر معلوم آپ کہاں رہتے ہیں, کون ہے آپ کے ساتھ, یا اس وقت آپ اکیلے ہیں کیا گھر میں ہم آنا چاہتے ہیں, آپ سے کنڈولنس کرنا چاہتے ہیں. یعنی اس طرح کے سمپسی گین کرنے والے جملے جن کو انسان پہلے تو سمجھے شاید با کا کوئی کنڈولنس کرنے والا ہے, اس کے بعد کہا نہیں میں لیڈی بات کر رہی ہوں لاہور سے اور مجھے آپ کے پاس آنا ہے, آپ اکیلی رہتی ہیں. یہ ڈاؤٹ فل میسج, یہ ڈاؤٹ فل لوگ یہ میرے نیچے گاڑی کے نیچے اپارٹمنٹ کے مجھے نظر آئے ہیں, جس کی وجہ سے مجھے ڈینجر لگ رہا ہے کہ سم تھنگ کچھ ہونے والا ہے. میں شفٹ ہو رہی ہوں, دیکھیں ابھی کیا ہوتا ہے. مجھے اپنی جان سے زیادہ مجھے یہ دکھ ہے کہ کاش میں اوپن کروا سکتی اور اس کا فروٹ فل مجھے رزلٹ ملے تو میں آج FIR درج کرا دوں. مجھے ہے بالکل, مجھے تحفظات ہیں کہ وکاس کا اوپن مرڈر ہوا ہے, نیچرل ڈیتھ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا, ایک چیز مجھے اور بتاتے جائیے کائنڈلی کہ جیسے ریسنٹلی ہاڑی گل پہ ایک بندے نے پریس کانفرنس کی تھی جس میں اس نے علی افسر زاہد راجپوت, علی افسر نام ہے, سوری ان کا, تھینک یو فار ریمائنڈنگ می, زاہد راجپوت کے بارے میں انہوں نے نام لے کے کہی ہے کہ وقاص نسیم کے, چونکہ یہ قریبی دوست ہیں, اور ان کے مطابق وقاص نسیم نے ایسی بات لوگوں کے ساتھ کہی ہے کہ مجھے زہر دینے والوں میں زاہد راجپوت بھی ہے.
انہوں نے باضابطہ الزام لگایا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی چیز انہوں نے شیئر نہیں کی میڈیا کے ساتھ. تو اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اچھا رضوان، ابھی میجر بات یہ ہے کہ وقاص نے اس کو علی افسر صاحب کو جس دن بتایا ہے اس میں 4 آدمیوں کا پہلے اس نے نام لیا. 4 آدمی تھے جو شریک تھے. یہ ہمارا ریفرنس ہوا تھا، پاس کلام پاک کا ختم ہوا تھا اس کے نیفیو کے گھر. اس نے کہا لیکن نام میجر جو لے رہا تھا علی زاہد راجپوت کا. ٹھیک ہے، کل 15-20 لوگ آئے تھے. یہ علی افسر صاحب کوئی ہنگامہ کرنا چاہتے ہیں ریفرنس میں. پھر علی افسر صاحب خود بھی آئے، انہوں نے بتایا. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے ایک بات بتا دیجیے، وہ ایک علی زاہد راجپوت تھا جس کے ساتھ وقاص نے کھانا کھایا تھا رات کو. لیکن اس میں آپ پہلے کہتے رہے 4 آدمی کہتے رہے، 4 آدمی شریک تھے کھانے میں. تو ان چاروں میں ایک کو آپ بتا رہے ہیں 3 آدمی اور بھی ڈسکور کریں، ہم FIR لکھوا دیتے ہیں. وہ چلے گئے خاموش. اس کے بعد 15 بہت سرکردہ لوگ تھے، کفل گڑھ کے اور ہڑی گڑھ کے لوگ تھے جو آئے تھے کہ یہ اس طرح سے علی افسر کہہ رہا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ان میں سے ہی ایک شخص نے بتایا کہ یہ کہہ رہا ہے 4 آدمی شریک تھے. 4 میں سے ایک کا نام کہتا ہے کہ مجھے یاد ہے، 3 آدمی میں بھول چکا ہوں. یہ خریدا گیا علی افسر صاحب امتیاز بیگم کا ہے، کیونکہ جس وقت ہاڑی گل میں میت اٹھائی جا رہی تھی، رکھ دی تھی 2 گھنٹے، اس وقت علی افسر صاحب امتیاز کے ساتھ ہماری گاڑیوں پہ حملہ کرنے کے لیے آئے تھے کہ گاڑی آگے ایمبولینس نہیں جانے دیں. یہ امتیاز کے ساتھ کھڑا نہ ہوتا. اور مجھے شکلیں یاد رہتی ہیں، نام نہیں ہے. کفل کرنے میں آتی جاتی نہیں رہی ہوں، 25 سال 30 سال گزر گئے، میں بھول چکی ہوں کون سے راستے کون لوگ ہیں. تو جب اس کا چہرہ میں نے عمران کے کلام پاک کے ختم پر دیکھا اور پھر اس نے آ کے مجھ سے بات کی، میں نے کہا یہ تو امتیاز کے ساتھ اس دن ہماری گاڑیاں توڑنے کے لیے آ رہا تھا کہ باغ نہیں جانے دیں گے میت کو، ہم میت ہاڑی گل لے جائیں. یہ امتیاز کا وہ فرد ہے. ہاں اگر 4 آدمی وہ یاد آ جائیں ہوتے، چاروں کا بتایا تو میں کہوں کنسپائرڈ رول نہیں ادا کر رہا. لیکن یہ کنسپائریسی ہے کہ ایک کا تمہیں نام یاد رہ گیا، 3 کا نہیں. 3 بتاؤ، ہم آج FIR لکھاتے ہیں. لیکن فروٹفل اگر نتیجہ نکلتا ہے تو ان 4 کی FIR نہیں، پھر سب لوگوں کی جو مجھے تحفظات ہیں میں نام لوں گی، بالکل کٹواؤں گی. میرا بیٹا ہے، میرا جگر کا ٹکڑا وہاں چھوڑ کے آئی ہوں، جس میں کوئی اس کے لنگس، کڈنی، پین، لیور، ہارٹ کچھ بھی خراب نہیں تھا رضوان. وہ بالکل امیونٹی اس کی بہت اسٹرانگ. جی ٹھیک ہے، مطلب کہ اس سارے معاملے میں یہ جو پریس کانفرنس کے حوالے سے بات میں کر رہا تھا، جس میں وہ زاہد راجپوت اور 4 باقی لوگوں کے نام لے رہے تھے کہ جن کا ان میں سے ایک کا تعلق دیر کوٹ سے اور باقی کو راولہ کوٹ سے ہیں. تو یہ ساری کی ساری ٹیم، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیگم امتیاز نسیم صاحبہ سے ہی ان کی کڑیاں ملتی ہیں کہ یہ لوگوں میں ایک نیا کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کریں؟ جی 100%. کیونکہ اس کا اس طرح سے ہمیں ہاڑی گل میں پہلے آ کے 2 گھنٹے ہمیں سڑک پہ بٹھائے رکھا اس نے کہ ان کی مسز کو جو وقاص کی ایکس مسز ہیں ان سے تعلق رکھ کے اس نے ٹیلی فون کرواتی رہی کہ نہیں ہم پہنچ رہے ہیں، ابھی پہنچ رہے ہیں، ابھی بچے آ رہے ہیں وقاص کے دیکھنے کے لیے. لیکن بچوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا 2 بجے رات تک کے بچے کہاں ہیں. علی میڈیکل کے پیچھے رہنے والے بچے 2 بجے تک نہیں پہنچے، پھر ہم نکل پڑے. جی تو ٹھیک ہے. یہ امتیاز بالکل کھلی ایک اس میں باروں کی شخص تھے جن سے ان کا تعلق بھی تھا اور یہ کر بھی رہی تھی. جلیل صاحب کا بھی بہت انٹرسٹ تھا جائیداد میں، اور امتیاز کے بھی پولیٹیکلی سوشل جائیداد کے پراپرٹی کے لنکس تھے جو وہ لینا چاہتی تھی. بالکل مجھے ڈاؤٹ ہے. اور ان کا ٹھیک پپٹ جو تھا وہ عمران دلشاد تھا. بالکل ٹھیک، مطلب ان سے ہٹ کے بھی کسی اور شخص کو آپ مشکوک دیکھتی ہیں، یا ان کے گروپ کا یا ان سارے معاملات میں اس شخص کی بھی کوئی کڑی ان کے ساتھ ملتی ہے؟ جیسے مطلب کہ آپ نے ڈسکس کیا کہ پروفیسر جلیل صاحب ہیں یا بیگم امتیاز نسیم صاحبہ ہیں، یہ عمران دلشاد ہے، اور اس سے ہٹ کے بھی کسی اور شخص کو آپ اس سارے دائرے میں دیکھ رہی ہیں؟ اس کا لنکس تھا ان کی ایکس مسز سے، مسز امتیاز کا.
تو میں نہیں سمجھتی، لیکن مسز امتیاز نے ہر وہ شخص حاصل کر لیا تھا جو وقاص کو تکلیف پہنچائے، کیونکہ کسٹڈی رات کو وکی کو 25 کی نائٹ کو کسٹڈی کا کیس ڈالا گیا تھا ایکس مسز کی طرف سے کہ آپ بچوں کی کسٹڈی مجھے دے دیں، جبکہ بچے اس کے پاس. اچھا، یہ 25 آف جولائی کی نائٹ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی ہاں، 25 کی جولائی کی نائٹ کی بات کر رہے ہیں. اس کو کسٹڈی کا کس طریقے سے انہوں نے جب بچے ان کے پاس تھے تو کسٹڈی کا کیس رہا سلا، جس کو گورنمنٹ ہائی کورٹ نے پہلے ہی کہا تھا بچے اس کے پاس وزیٹیشن کے لیے 2 دن مدر کے پاس جائیں. ٹھیک ہے، تو مطلب کہ یہ جو ایک چیز میں آپ سے ایڈ کرنا بھول گیا جو کہ ضروری تھی، میں سمجھتا تھا کہ اس کے اوپر آپ کی رائے لے لوں، اگر آپ مناسب سمجھتی ہیں تو اس کے اوپر بھی کائنڈلی اپنی رائے سے نوازی ہمیں. جو ہاسپٹل جانے سے پہلے وقاص نسیم کی جو تصویریں سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تھی جس میں انہیں زخمی دکھایا گیا تھا، تو ابھی تک جو معلومات لوگوں سے ملی ہیں یا جو ذاتی کنٹیکٹس کے اعتبار کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے حساب سے یہی ہے کہ وہ گرنے سے ان کی کوئی زخم یا جو حالت تھی وہ گرنے سے نہیں ہوئی تھی. تو اس بارے میں آپ کی ذاتی کیا رائے ہے یا فائنڈنگز کیا ہیں؟ اگر وہ ہمارے ساتھ شیئر کرنے چاہیں تو میں شکر گزار ہوں گا آپ کو. رضوان، اس وقت چونکہ میں موجود نہیں تھی، یہ میں اپنے ایک دن کے لیے گئی تھی کراچی، اور مجھے فوری طور پر پتہ چلا تھا کہ وقاص کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے. میں اس وقت پہنچی تھی، ایک دن کے لیے میں اپنے ڈپارٹمنٹ گئی تھی لا انسٹیٹیوٹ میں پڑھا تھی. لیکن یہ چوٹ کیسے لگی؟ آئی تو زخم دیکھا تھا، لیکن وقاص اس کنڈیشن میں نہیں تھا کہ مجھے فلی کلیئر بتائے. رات کو بہت سے لوگ ہاڑی گل کفل گڑھ کے آ گئے تھے جو وقاص کے ساتھ میٹنگ کر کے صبح 4 بجے گئے. میری ملاقات مجھے سچ کا نہیں پتا چلا، کیونکہ اس کے بعد وقاص چلا گیا تھا ہاسپٹل. نہیں، یہ 25 کی نائٹ نہیں تھی، یہ 19 کی بات تھی. 19 کو وقاص کو ٹیمپریچر ہوا تھا اور چوٹ لگی تھی. یہ کس طرح سے لگی تھی یہ مجھے پتا نہیں. اچھا، اور اس کے لیکن بارے میں وقاص نے کبھی بات بھی ظاہر نہیں کی چونکہ اس کے بعد ان کی حالت نہیں تھی. کیئر نہیں کیا. اکثر کہتا تھا وہاں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا. میں روئی نہیں ہوں وقاص کے جانے کے بعد. بس یہ مجھ سے اس نے شیئر نہیں کیا. جی اچھا، مجھے ایک آخری چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا سم اپ کرنے سے پہلے، اس کے بعد اگر آپ کوئی چیز مزید ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گی تو. آپ وقاص نسیم کے جو چاہنے والے ہیں، جو اس کے کارکنان ہیں، اس کے حلقے کے، اس کے ڈسٹرکٹ کے، چونکہ ظاہر وہ ایک پولیٹیکل فگر تھا اور اس اپنے پیچھے ہزاروں لوگ اس طرح کے چھوڑ کے گیا ہے کہ جو آج تک نہ صرف اس کو یاد کرتے ہیں بلکہ یقیناً غمزدہ ہیں. آپ ہی کی طرح کی کیفیت میرے ساتھ ذاتی طور پہ رابطے میں ایسے لوگ ہیں جو وقاص کا نام آنے پہ یقیناً رو دیتے ہیں. آپ ان سارے لوگوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو پی ٹی آئی کا ایک بہت خوبصورت چہرہ وقاص نے دکھایا تھا. ایک صحیح پالیٹکس، ایسی جو عبادت ہوتی ہے، اس پالیٹکس کی ابتدا وقاص نے کی تھی. پی ٹی آئی کا بہت خوبصورت اور جاندار چہرہ تھا. وقاص نے ان لوگوں میں اس کے ساتھ وابستگی اور الحاق کروایا. میں یہی کہوں گی کہ کارکن یونائٹڈ رہیں، متحد رہیں. کوئی بھی اپنے انٹیگر فیکٹر کو آ کر اپنے اس کو ڈسٹرب کرنے والی یا ان کی یونٹی میں کوئی ان کو جدا نہ کر دے، ان کو الگ الگ کسی کنسپائرڈ رول کو اپنے انٹیگر فیکٹر کو اندر نہ آنے. متحد رہیں اور اسی سیاست کو آگے چلاتے رہیں جو سیاست ان کو وقاص نے بتائی تھی کہ غریب مزدور جو محنت کرنے والا ہے یہ آگے آئے اور اپنا حق مانگے. کوئی اللیگل ایکشن قطعی نہ کرے، لیگلی جنگ ہمیشہ جاری رکھیں. جو جاننا چاہتے ہیں وہ لیگل پریمیسز میں لیگل باؤنڈری کے اندر رہ کر کریں. کوئی ایسی کام نہ کریں
جس سے پی ٹی آئی کا نقشہ بدلے یا اس کی بگڑی ہوئی صورت سامنے. تھینک جی بہت بہت شکریہ محترمہ پروین سومرو صاحبہ، ہمیں جوائن کرنے کے لیے، اپنا وقت دینے کے لیے، اپنے خیالات ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے آپ کا ایک دفعہ پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں. تو ناظرین، یہ آج ہم نے جو گفتگو کی محترمہ پروین سومرو صاحبہ کے ساتھ، جو پی ٹی آئی ضلع باغ کے صدر مرحوم وقاص نسیم کی والدہ تھی، انہوں نے بڑے کھل کے اپنے خدشات کا اظہار کیا. انہوں نے پروفیسر جلیل صاحب کو، بیگم امتیاز نسیم صاحبہ جو کہ اس وقت ممبر آزاد کشمیر اسمبلی بھی ہیں، عمران دلشاد اور ان کے ساتھ جڑے اور بھی بہت ساری یقیناً چیزیں انہوں نے ڈسکس کی ہیں. ان سارے معاملے میں انہوں نے عدالت میں یا قانون کے کسی بھی طرح کے کوئی معاملات کو وہ کرنے میں، ایف آئی آر کے اندراج کرنے میں یا کوئی کسی طرح کی قانونی چارہ جوئی کرنے سے خود کو روکنے کا بتایا ہے کہ وہ اس لیے نہیں کر سکتی کہ ایک تو انہیں یہ امید نہیں ہے کہ انہیں کسی طرح سے انصاف مل سکے گا، کیونکہ جس طرح سے وہ یہاں پہ اپنی بات واضح کر رہی تھی کہ دوسرے لوگ بہت با اثر ہیں اور انصاف کی انہیں کسی طور کی کوئی امید نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ میں انہیں بھی مانیٹر کیا جا رہا ہے، وہ بھی انڈر سرویلنس ہیں، انہیں بھی تحفظات ہیں، اپنی سیفٹی کے، اپنی سیکیورٹی کے بھی تحفظات ہیں. لیکن ساتھ ساتھ میں انہوں نے وقاص نسیم کے جو چاہنے والے ہیں، جو کارکنان ہیں، ان کے نام پیغام میں یہ بات کہی ہے کہ وہ متحد رہیں اور ود ان لیگل باؤنڈریز، اگر وہ انہیں یقیناً اپنی جماعت کا اور ان سارے سلسلوں کا خیال رکھتے ہوئے اس سفر کو آگے بڑھانا ہے جو سفر وقاص نسیم ادھورا چھوڑ کے گیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر دوسرے پروگرام میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.